بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن حاجہ کا، تو پھر اے محبوب جو آپ سے حجت کریں، فیہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں، من بعد ما جاءک، بعد اس کے کہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے، من العلم علم آ چکا ہے، فقل تو آپ فرما دو، تعالوا آؤ، ندعو ہم بلائیں، ابناءنا اپنے بیٹوں کو، و ابناءکم اور تمہارے بیٹوں کو، و نساءنا اور اپنی عورتوں کو، و نساءکم اور تمہاری عورتوں کو، و انفسنا اور اپنی جانیں، و انفسکم اور تمہاری جانوں کو، ثم پھر نبتہل پھر مباہلہ کریں، فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین تو جھوٹوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ڈالیں۔ ان ھذا بے شک یہی ہے، لہو القصص الحق سچا بیان، بے شک یہی سچا بیان ہے، وما من الہ اور نہیں کوئی معبود الا اللہ سوائے اللہ کے، وان اللہ اور بے شک اللہ لہو العزیز الحکیم وہی غالب ہے حکمت والا ہے، اور بے شک اللہ ہی غالب اور حکمت والا ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا تو پھر اگر وہ منہ پھیریں، فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک اللہ علیم بالمفسدین فسادیوں کو خوب جانتا ہے۔ قل آپ فرما دیجئے، یا اہل الکتاب اے اہل کتاب، تعالوا آؤ، الی کلمۃ اس ایک کلمے کی طرف آؤ، سواء بیننا جو برابر ہے ہمارے درمیان، و بینکم اور تمہارے درمیان، تو اے کتابیوں ایسے کلمے کی طرف آؤ جو ہم میں اور تم میں یکساں ہے، ایک جیسا ہے، اللہ نعبد کہ ہم نہ عبادت کریں گے، الا اللہ مگر صرف اللہ ہی کی، ولا نشرک بہ شیئا اور ہم کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں گے اس کے ساتھ، ولا یتخذ بعضنا بعضا اور ہم میں سے کوئی بھی ایک دوسرے کو اربابا رب نہ بنا لے، من دون اللہ اللہ کے سوا، فإن تولوا اور اگر وہ نہ مانیں، فقولوا تو کہہ دو، یشہدوا گواہ رہو، بأننا مسلمون کہ ہم مسلمان ہیں، تو پھر اگر وہ نہ مانے تو کہہ دو تم گواہ رہو کہ ہم مسلمان ہیں۔ یا اہل الکتاب اے اہل کتاب، اے کتاب والو، لم تحاجون تم کیوں جھگڑتے ہو، فی ابراہیم ابراہیم کے بارے میں، وما انزلت التوراۃ جبکہ توریت نہ اتری، والانجیل اور انجیل جبکہ توریت اور انجیل نہ نازل ہوئی نہ اتری، الا مگر من بعدہ مگر ان کے بعد، افلا تعقلون تو کیا تمہیں عقل نہیں، ہاں انتم ہؤلاء سنتے ہو یہ تم ہی ہو، حججتم تم جھگڑتے ہو، فیما اس چیز کے بارے میں، لکم بہ علم جس کے بارے میں تمہیں علم ہے، فلم تحاجون تو پھر تم کیوں جھگڑتے ہو، فیما لیس لکم جس کے بارے میں نہیں ہے تمہیں، بہ علم کسی قسم کا کوئی علم، واللہ اور اللہ یعلم جانتا ہے، اور اللہ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون اور تم نہیں جانتے۔ ما کان ابراہیم نہ تھے ابراہیم علیہ السلام، یہودی ولا نصرانیم اور نہ نصرانی تھے، ولیکن بلکہ کان حنیفا مسلما بلکہ ہر باطل سے جدا مسلمان تھے، وما کان من المشرکین اور مشرکوں سے نہ تھے۔ فمن حاجک فیہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصارہ نجران کو یہ آیت پڑھ کر سنائی اور مباہلہ کی دعوت دی تو کہنے لگے کہ ہم غور اور مشورہ کر لیں، کل آپ کو جواب دیں گے۔ جب وہ جمع ہوئے تو انہوں نے اپنے سب سے بڑے عالم اور صاحب رائے شخص عاقب سے کہا کہ اے عبد المسیح آپ کی کیا رائے ہے؟
اس نے کہا اے جماعت نصارہ، تم پہچان چکے کہ محمد نبی مرسل تو ضرور ہیں، اگر تم نے ان سے مباہلہ کیا تو سب ہلاک ہو جاؤ گے۔ اب اگر نصرانیت پر قائم رہنا چاہتے ہو تو انہیں چھوڑو اور گھر کو لوٹ چلو۔ یہ مشورہ ہونے کے بعد وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور دستے مبارک میں حسن کا ہاتھ ہے، اور فاطمہ تو زہرا اور علی حضور کے پیچھے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم، اور حضور ان سب سے فرما رہے ہیں کہ جب میں دعا کروں تو تم سب آمین کہنا۔ نجران کے سب سے بڑے نصرانی عالم پادری نے جب ان حضرات کو دیکھا تو کہنے لگا اے جماعت نصارہ، میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ لوگ اللہ سے پہاڑ کو ہٹا دینے کی دعا کریں تو اللہ تعالیٰ پہاڑ کو جگہ سے ہٹا دے۔ ان سے مباہلہ نہ کرنا، ہلاک ہو جاؤ گے اور قیامت تک روئے زمین پر کوئی نصرانی باقی نہ رہے گا۔ یہ سن کر نصارہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ مباہلہ کی تو ہماری رائے نہیں ہے۔ آخر کار انہوں نے جزیہ دینا منظور کیا مگر مباہلہ کے لیے تیار نہ ہوئے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی قسم جس کے دستے قدرت میں میری جان ہے، نجران والوں پر عذاب قریب آ ہی چکا تھا۔ اگر وہ مباہلہ کرتے تو بندروں اور خنزیروں کی صورت میں مسخ کر دیے جاتے اور جنگل آگ سے بھڑک اٹھتا اور نجران اور وہاں کے رہنے والے پرند تک نیست و نابود ہو جاتے اور 1 سال کے عرصہ میں تمام نصارہ ہلاک ہو جاتے۔ ان ھذا لھو القصص الحق، اور یہی سچ بات ہے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بغیر باپ کے تنہا ماں حضرت مریم علیہ السلام سے پیدا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ اس دنیا سے زندہ اٹھائے گئے، اور جب اللہ تعالیٰ کا دوبارہ حکم ہوگا تو پھر آپ اس دنیا میں بھیجے جائیں گے۔ آپ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انجیل نازل فرمائی گئی، اور انجیل میں جو احکامات تھے وہ آپ لوگوں پر صادر فرماتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو لوگوں کی رہنمائی کے لیے اور لوگوں کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے، اور دین کے اندر جو انہوں نے مختلف قسم کی چیزیں پیدا کر ڈالی تھی ان سے روکنے اور شریعت کو لاگو کرنے کے لیے اس دنیا میں اپنا نبی اور رسول بنا کر بھیجا۔ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ، اس میں نصارہ کا بھی رد ہے اور تمام مشرکین کا بھی۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، اور قرآن اور توریت اور انجیل اس میں مختلف نہیں، نہ حضرت عیسیٰ کو، نہ حضرت عزیر کو، اور نہ کسی اور کو، بلکہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور صرف اسی کی ذات عبادت کے لائق ہے۔ لا يتخذ بعضنا بعضا اربابا، جیسا کہ یہود و نصارہ نے احبار رہبان کو بنایا کہ انہیں سجدے کرتے اور ان کی عبادتیں کرتے۔ یا اہل الکتاب لم تحاجون، شان نزول نجران کے نصارہ اور یہود کے احبار میں مباحثہ ہوا۔ یہودیوں کا دعویٰ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، اور نصرانیوں کا یہ دعویٰ تھا کہ آپ نصرانی تھے۔ یہ نزاع بہت بڑھا تو فریقین نے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاکم مانا اور آپ سے فیصلہ چاہا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اور علماء توریت و انجیل پر ان کا کمال جہل ظاہر کر دیا گیا کہ ان میں سے ہر ایک کا دعویٰ ان کے کمال جہل کی دلیل ہے۔ یہودیت اور نصرانیت توریت و انجیل کے نزول کے بعد پیدا ہوئی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ جن
پر توریت نازل ہوئی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے 100 برس بعد ہے، اور حضرت عیسیٰ جن پر انجیل نازل ہوئی ان کا زمانہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد 2000 برس کے قریب ہوا، اور توریت و انجیل کسی میں آپ کو یہودی یا نصرانی نہیں فرمایا گیا۔ باوجود اس کے آپ کی نسبت یہ دعویٰ جہل اور حماقت کی انتہا ہے۔ ہا انتم ہؤلاء حججتم، اے اہل کتاب، تم اور تمہاری کتابوں میں اس کی خبر دی گئی تھی، یعنی نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور اور آپ کی نعت و صفت کی۔ جب یہ سب کچھ جان پہچان کر بھی تم حضور پر ایمان نہ لائے اور تم نے اس میں جھگڑا کیا، تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہودی یا نصرانی کہتے ہیں۔ حقیقت حال یہ ہے کہ نہ تو کسی یہودی یا نصرانی کا اپنے آپ کو دین میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح منسوب کرنا صحیح ہو سکتا ہے، نہ کسی مشرک کا۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس میں یہود و نصارہ پر تحریض ہے کہ وہ مشرک ہیں۔